مرزا اسد اللہ خان غالب کا کلام، ان کی ایک خوبصورت غزل ہے ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا۔ تو کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ کچھ مشکل الفاظ کے بھی معنی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں اور اس کی مختصر سی تشریح بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ تو پہلا شعر اس کا دیکھتے ہیں کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا۔ پریوش ظاہر پری کی طرح خوبصورت چہرے والی حسین و جمیل کوئی عورت ہو تو اس کو پریوش کہتے ہیں۔ اور پھر بیاں اپنا، بیاں مطلب بتانا، بیان کرنا، الفاظوں میں کسی کی تعریف تو ضروری نہیں ہے لیکن بیان کرنے کو بیاں کا اس سے مراد ہے یہاں۔ اور ذکر آپ جانتے ہیں تذکرے کو، چرچے کو کہتے ہیں۔ تو غالب اپنے پہلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ ذکر اس پریوش کا، یعنی ایک تو اس خوبصورت شخصیت کا ذکر جس کی خوبصورتی سے آدمی متاثر ہو جائے، اور پھر چونکہ میں بیان کرنے میں ماہر ہوں تو میری بیان کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور دو چند ہو جاتی ہے۔ جیسے اس موقع پہ مجھے ایک سیف الدین سیف کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو بیان کی جو انداز ہے اس سے بھی کبھی کبھار کسی کی شخصیت کا اور خوبصورت نقشہ دماغ میں کھنچ جاتا ہے اگر وہ اس خوبصورتی سے بتائے۔ ذکر اس پریوش کا سے مراد یہ کہ غالب کسی کے سامنے اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس دل جمعی اور بہترین الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ دوسرے مصرے میں اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ بن گیا رقیب آخر، یعنی وہ جو آدمی تھا، وہ جو دوست تھا جس کے سامنے وہ اپنی محبوب کی خوبیاں بیان کر رہے تھے اور پھر اپنی زور بیانی کی وجہ سے اس قدر خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے کہ وہ اتنا متاثر ہو گیا اس کی خوبصورتی سے کہ خود اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اور رقیب جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک معشوق کے دو عاشقوں کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے وہ رقیب کہلاتا ہے، وہ رقیب کہلاتے ہیں آپس میں۔ تو جو ان کا رازداں تھا، جو ان کے راز رکھتا تھا، ایک دوست ہوتا ہے نا جس کو ہم سب جا کے اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ساری، تو غالب نے جب اپنے دوست کے سامنے اپنے محبوب کی باتیں، اس کی خوبصورتی کی ذکر اتنی زبردست طریقے سے کیا، وہ اپنے یعنی زور بیاں کو اصل میں اس میں بیان کر رہے ہیں، تو وہ آدمی اس کے عشق میں خود گرفتار ہو گیا۔ جیسے احمد فراز کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، اس کے ایک دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، یہ غزل آپ نے سنی ہوگی۔ تو اس میں احمد فراز کے ایک شعر ہے کہ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ ان اشعار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر شاعر اس خوبصورتی سے کسی کے حسن کا چرچا کرے تو پھر انسان کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر اس شخصیت کو دیکھا جائے کہ وہ ہے کیسی۔ تو غالب یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے اپنے دوست کے سامنے خوبصورتی سے ذکر کیا اپنے محبوب کا تو وہ بھی ہمارے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ تو ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ اور میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب، میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب، آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا۔ میں شراب کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور بزم محفل کو کہتے ہیں، غیر یعنی کوئی اور بھی کہتے ہیں، رقیب کو بھی غیر کہتے ہیں، اور منظور آپ جانتے ہیں قبول کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی غالب کے اس شعر میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رقیب کی محفل میں بیٹھ کے، اصل میں یارب کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب، یعنی اگر محبوب جو ہے وہ رقیب کی محفل میں بیٹھ کے میں پیے گا تو ظاہر ہے کہ اس پہ سے جو مستی طاری ہوگی اس کا فائدہ بھی رقیب کو ہی ہوگا۔ تو اگر غالب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا محبوب ان کے بجائے رقیب کے ساتھ بیٹھ کے میں پی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مستی اور خمار کا فائدہ بھی رقیب ہی اٹھائے گا۔ تو عاشق کے لیے اس سے بڑا امتحان کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ اسے اپنے سامنے کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے، تو اس کا شکوہ خدا سے کر رہے ہیں غالب کہ میرے بجائے وہ رقیب کے ساتھ بیٹھ کے شراب کیوں پی رہا ہے، میں وہ کیوں بہت پیتے
بزم غیر میں یارب آج ہی ہوا منظور ان کو امتحان اپنا، یعنی میرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ منظر کہتے ہیں مطلع کو، یعنی مشاہدہ یا نظر سے بیسیکلی یہ منسوب ہے، اور عرش کہتے ہیں آسمان کو، ساتویں آسمان بھی لیتے ہیں عرش کے معنوں میں، یعنی آسمان کے بالکل اوپر، اور ادھر اس جگہ کو کہتے ہیں کسی طرف اشارہ کرنا کہ ادھر، اور کاش آپ کو پتہ ہے حسرت یا خواہش سے منسوب ہے۔ پہلے مصرعے میں غالب یہ فرما رہے ہیں کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ہم اسے کہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، کم مطالعے والا ہوتا ہے، کم علم والا ہوتا ہے، تو اس کی سوچ بھی محدود ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ دور اندیش ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بہت دور تک دیکھنا، آگے کی باتیں دیکھنا، آگے کے حالات کے بارے میں اندازہ لگانا اس کے لیے ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا سے مراد غالب یہ لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے اوپر ہمارا مکان ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ لی جا رہی ہے کہ اگر ہماری سوچ اس قدر بلند ہوتی، ہم اس قدر زیادہ دانش مند ہوتے تو ہم زیادہ دور کی چیزیں دیکھ سکتے، ایک زیادہ دور کا مشاہدہ کر سکتے، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ اور شعر دیکھیے کہ دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، بار آشنا نکلا ان کا پاسباں اپنا۔ یعنی ذلت کہتے ہیں بے عزتی کو، بے توقیری کو، اور ہنسی تو آپ جانتے ہیں کہا ہنسنا ظرافت کے معنوں میں بھی لیتے ہیں، اور یہاں پہ تھوڑا سا بے حسی کے معنوں میں بھی ہے ویسے، اور بارے مطلب کسی چیز کے نتیجے میں، کسی رزلٹ میں، یعنی ڈیو ٹو سم ریزنس، اور آشنا کہتے ہیں جان پہچان والے کو، اور پاسباں آپ جانتے ہیں چوکیدار کو کہتے ہیں جو پاسبانی کرتا ہے۔ اچھا، اس شعر کی تشریح سے پہلے ہم ذرا سچویشن پہ غور کرتے ہیں۔ غالب اپنے محبوب سے ملنے گئے ہیں اور ان کا جو چوکیدار ہے وہ ان کی بے عزتی کر رہا ہے، تو غالب اصل میں وہ ترکیب لگا رہے ہیں جو ہم ترکیب لگاتے ہیں نا عموماً، کہ کوئی ہماری بے عزتی کر رہا ہو باہر پورے مجمع میں کھڑا ہوا تو ہم اس طرح سے شو کراتے ہیں جیسے یہ تو ہمارا جان پہچان والا ہے، اور اگر ہمیں یہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہم جواب میں اس طرح ظاہر کرتے ہیں جیسے لوگوں کو یہ لگے کہ بھئی یہ تو کوئی دوست یار ہیں آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو وہ بے عزتی جو ہے نا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے غالب اس سے اپنی جان پہچان کا عنصر نکال رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی چوکیدار سے اپنے کہ یہ آدمی آئے نا تو اس کو مار کے بھگانا، لیکن ہم وہاں جا رہے ہیں اور وہ جب ہماری بے عزتی کر رہا ہے تو ہم اس طرح یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ تو ہماری جان پہچان کا آدمی ہے، تو اپنی بے عزتی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کے سامنے کمی کو ظاہر کرنے کے لیے غالب اس شعر میں وہ سچویشن بیان کر رہے ہیں کہ دے وہ جس قدر ذلت، یہاں وہ سے مراد محبوب ہے، اور ہم ہنسی میں ٹالیں گے، یعنی وہ جس قدر بھی ہمیں چاہے ہماری بے توقیری کرے ہم اسے ہنسی میں ٹالیں گے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ بار آشنا نکلا ان کا پاسباں اپنا، یعنی چاہے وہ ان کا جو پاسباں ہے وہ ہمارا جاننے والا نکلا، جیسے کہ نتیجے میں جیسے۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکاں اپنا۔ اس میں درد دل آپ جانتے ہیں دل کے درد کو کہتے ہیں، لکھوں کب تک مطلب کب تک لکھتا جاؤں میں، یہ کیا میں لکھتا ہی رہوں، یعنی اصل میں یہ سوالیہ ہے، اور جاؤں ان کو دکھلا دوں یعنی کہ کیا میں جا کے ان کو دکھا دوں، یہ خالی لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ فگار کہتے ہیں گھائل کو یعنی زخمی کو، اور خامہ کہتے ہیں قلم کو، اور خون چکا کے معنی ہوتے ہیں خون سے تر، خون ٹپکنا، لہو لہو ہونا۔ تو وہ غالب یہ فرما رہے ہیں کہ کب تک میں یہ خود ہی یہ لکھتا رہوں، تو کیوں نہ جا کے ان کو دکھا دوں کہ یہ انگلیاں میری اب زخمی ہو چکی ہیں اور میرے قلم سے بھی اب خون ٹپک رہا ہے۔ یعنی غالب اصل میں اپنی محبت کی شدت کو محبوب کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنے آپ سے خود یہ سوال کر رہے ہیں کہ کب تک میں بیٹھ کے یہ لکھتا رہوں،
تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں جا کے ان کو دکھا دوں کہ میری انگلیاں زخم ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ میرے اب قلم سے بھی خون ٹپک رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ گھستے گھستے مٹ جاتا آپ نے عبث بدلا۔ گھستے گھستے مٹ جاتا آپ نے عبث بدلا، ننگے سجدہ سے میرے سنگ آستاں اپنا۔ عبث کہتے ہیں خواہ مخواہ، بغیر وجہ، وداؤٹ اینی ریزن، اور گھستے مطلب ربنگ، رب کرنا کہتے ہیں نا، گھستے گھستے مٹ جاتا آپ نے عبث بدلا۔ ننگے سجدہ اصل میں سجدے کی رسوائی، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ کی اگر بے توقیری ہو رہی ہو تو وہ ننگے سجدہ کہلاتی ہے۔ اور سنگ آپ جانتے ہیں پتھر کو کہتے ہیں، اور آستان گھر کو کہتے ہیں۔ تو سنگ آستان سے جو مراد ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہوتی ہے دہلیز کا پتھر، یعنی جو دروازے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اصل میں اس سے مراد ایک اور بھی ہوتی ہے، محاوراتی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے کم توقیر والا پتھر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اس پہ پاؤں رکھ کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے اور باہر آ رہا ہوتا ہے۔ غالب کا یہ شعر بہت ہی خوبصورت ہے۔ غالب اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ میرے اگر تمہارے دہلیز پہ سجدہ کرنے سے تمہاری رسوائی ہو رہی ہے، اور تم نے اس وجہ سے کہ تمہاری رسوائی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری رسوائی ہو رہی ہے اور تم نے اس وجہ سے اپنی دہلیز کا پتھر بدل دیا کہ کہیں اس پہ میرے سجدے کے نشان دیکھ کے کوئی تمہیں نہ پہچان لے، تو غالب اس کا شکوہ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ تو دہلیز کا پتھر ہے، اس پہ ہر آدمی تو پاؤں رکھ کے جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ میرا وہ نشان گھستے گھستے مٹ ہی جاتا۔ آپ نے خواہ اس پتھر کو تبدیل کر دیا اس چکر میں کہ کہیں آپ کی رسوائی نہ ہو جائے میرے سجدے کے نشان سے۔ تو اس پس منظر میں یہ شعر ہے کہ گھستے گھستے مٹ جاتا آپ نے عبث بدلا، ننگے سجدہ سے میرے سنگ آستاں اپنا۔ تا کرے نہ غم ماضی کر لیا ہے دشمن کو، دوست کی شکایت میں ہم نے ہم زباں اپنا۔ تا کرے، تا یعنی یہاں تک کہ غم ماضی کہتے ہیں چغل خوری کو، لگائی بجائی کو، اور کر لیا ہے دشمن کو یعنی دشمن کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، دوست کی شکایت میں، یعنی جو دوست تھا اس کی شکایت میں، کہتے ہیں نا کہ وہ دوست کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ تو ایک معشوق سے اگر ہمیں کوئی شکایت تھی اپنے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے رقیب کو بھی اپنا ہم زبان بنا لیا، یعنی اپنے ہی جیسے خیالات کا حامل بنا لیا تاکہ وہ ادھر ادھر چغل خوری نہ کرے۔ تو کہتے ہیں نا کسی کو اپنے جرم میں اگر شریک کر لو تو پھر وہ چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی بھی آپ کے جرم کا پردہ فاش کرے۔ تو غالب اس شعر میں دراصل یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ چونکہ رقیب کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے اپنے محبوب کی برائی کرنے میں، لہٰذا وہ محبوب کے سامنے میری اب چغل خوری نہیں کر سکتا، میری شکایت نہیں لگا سکتا، کیونکہ اب تو وہ خود بھی یہی باتیں کرتا ہے۔ تو اس پس منظر میں غالب یہ فرما رہے ہیں کہ تا کرے نہ غم ماضی، تاکہ چغل خوری نہ کرے، کر لیا ہے دشمن کو، دوست کی شکایت میں ہم نے ہم زباں اپنا۔ اور مقطع عرض ہے اس غزل کا کہ ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے، ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ دانا کہتے ہیں، ویسے تو بعض ڈکشنریز میں اس کو جن بھوت کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن دانا کی عمومی طور پہ جو معنی بیان کی جاتے ہیں وہ ہوشیار یا عقل مند کی جاتے ہیں۔ اچھا، یہ دانا جو ہے یہ الف کے ساتھ ہے آخر میں، اگر شوشا ہے ہوتی ہے اس میں دانا میں، تو پھر وہ دانا وہ جو ہم پرندوں وغیرہ کے آگے جو دانا دن کا جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ خوراک ان کی، وہ دانا ہوتا ہے۔ تو یہاں دانا سے مراد ہے عقل مند۔ اور یکتا کہتے ہیں ماہر کو، یعنی ایکسپرٹ کہ ہنر آپ جانتے ہی ہیں، اور بے سبب یعنی بلا وجہ۔ تو غالب اصل میں اس بات پہ بڑی حیرت کر رہے ہیں کہ اچھا، اس شعر کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو اسے اس پیسے کا حساب دینا پڑے گا، زیادہ علم ہوگا تو اسے زیادہ حساب دینا پڑے گا کہ بھئی اس علم کو کہاں کہاں پہ لگایا، تم نے اچھی جگہ پہ خرچ کیا، پیسے کو بری جگہ پہ خرچ کیا۔ تو غالب اصل میں یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم تو عقل مند بھی نہیں تھے اور کسی ہنر میں ماہر بھی نہیں تھے، تو ہم پہ جو آسمان سے یہ مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں اس کا ریزن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی ہم تو ایک بالکل ہی بے ضرر قسم کے انسان ہیں اور کسی ہنر میں بھی ایکسپرٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی عالم دین ہے، نہ ہی کوئی
ماہر ہیں نہ ہی کوئی دانشور ہیں، تو ہم سے جو حساب کتاب ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہم پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا شکوہ کر رہے ہیں غالب کہ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ تو یہ غزل جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، غزل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔